السلام علیکم۔ شالنی اور جاوید علی لاہور سے بائی ایئر کراچی پہنچے تھے۔ اس سفر کے دوران جاوید علی کو اپنی زندگی کا ایک انوکھا تجربہ ہوا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ سے لے کر کراچی تک اسے لوگوں کی جو نظریں، معنی خیز جملے اور مسکراہٹیں برداشت کرنی پڑی تھیں، ان کی وجہ سے وہ اچھی خاصی جنجلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا، اور اسے بڑی شدت سے احساس ہوا تھا کہ معاشرہ اس تیسری جنس کے ساتھ کتنا بےہودہ سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ اس موقع پر اس نے ان خواجہ سراؤں کو بھی تھوڑا قصوروار سمجھا تھا۔ انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے جن بھڑکیلے کپڑوں، میک اپ اور چال ڈھال کا سہارا لیا تھا، اس کی وجہ سے خود ہی تماشا بن بیٹھے تھے۔ اتنے بھڑکتے حلیے میں تو کوئی عام عورت بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی، تو پھر وہ کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ اسے یقین تھا کہ اس نے اور شالنی نے جس حلیے میں سفر کیا تھا، اگر اس کے بجائے وہ عام سے سادہ لباس پہنے ہوتے تو اتنا زیادہ مرکز نگاہ نہ بنتے۔ بہرحال موجودہ حالات میں وہ اپنے ان خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ساڑی کا پلو لہرا کر بے نیازی سے چلتی شالنی کے ساتھ خاموشی سے چلتا رہا۔ ان دونوں کے پاس کوئی قابل ذکر سامان نہیں تھا۔ اس نے اپنے کپڑے اور ضرورت کا دوسرا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھا ہوا تھا، اور یہ بیگ اس کے شانے سے لٹک رہا تھا، جبکہ شالنی کے پاس بھی ایک بڑے ہینڈ بیگ کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ اس لیے انہیں لاؤنج سے نکل کر پارکنگ میں جانے کے لیے کسی ٹرالی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی باہر نکلے، ایک سفید رنگ کی ہونڈا ایکارڈ رینگ کر ان کے قریب آ گئی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر باوردی ڈرائیور موجود تھا۔ ڈرائیور گاڑی روک کر تیزی سے باہر نکلا اور نمستے دیدی کہتا ہوا شالنی کے قدموں میں جھک گیا۔ شالنی نے بڑی شفقت سے اسے آشیرواد دیا، البتہ جاوید علی دلچسپی سے ڈرائیور کا جائزہ لیتا رہا۔ نوجوان اور خوبصورت ڈرائیور کو مخصوص یونیفارم اور سر پر موجود کیپ کی وجہ سے پہلی نظر میں دیکھ کر کسی نوعمر لڑکے کا تاثر پیدا ہوتا تھا، لیکن جب وہ بولا تو جاوید علی پر اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی، اور پھر گہری نظروں سے لیے جانے والے جائزے نے شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی کہ ڈرائیور کی یونیفارم میں در حقیقت وہ ایک خواجہ سرا تھا۔ تو ٹھیک ہے آشا؟ شالنی ڈرائیور کے گال کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی دیدی اچھی ہوں، آپ کے آنے کی خبر سن کر تو من ویسے ہی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ڈرائیور نے شرمائے ہوئے انداز میں شالنی کی بات کا جواب دیا تو اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن زبان سے کچھ بھی کہے بغیر وہ کھلے ہوئے دروازے سے گزر کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور جاوید علی کو ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنا بیگ سنبھال کر فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ رنجنی ہے، یہ بھی اب ادھر تم لوگوں کے ساتھ ہی رہے گی۔ گاڑی چلی تو شالنی نے تعارف کی رسم نبھائی۔ خوشی ہوئی تم سے مل کر، آشا نے جاوید علی پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے رسمی سے لہجے میں کہا۔ رنجنی بہت دکھی ہے، تم سب کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر تجھے آشا۔ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر سب سے زیادہ وشواس رکھتی ہوں۔ اس کا انداز دیکھ کر شالنی نے تاکیدی انداز اختیار کیا۔ آپ چنتا نہیں کریں دیدی، رنجنی کا کھلی باہوں سے سواگت ہوگا۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اسے آپ اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں۔ آشا نے سنبھل کر فوراً یقین دہانی کروائی، پھر جاوید علی کی طرف رخ کر کے مسکراتے ہوئے بولی، آج سے تو اور میں سکھی ہیں۔ تو اپنا ہر دکھ سکھ مجھ سے بانٹ سکتی ہے۔ دیکھ تکلف کر کے شالنی دیدی کے سامنے میرا سر نہ جھکانا۔ دھنیہ واد آشا، بھگوان نے مجھ پر کرپا کی ہے کہ یہاں آتے کے ساتھ ہی مجھے اتنی پیاری سکھی مل گئی ہے۔ میں بھی ہمیشہ تیری قدر کروں گی۔ جاوید علی نے فوراً ہی نہایت انکساری کے ساتھ اسے جواب دیا۔ وہ ایک خواجہ سرا کا کردار بڑی خوبی سے نبھا رہا تھا۔ اس کی چال ڈھال سے لے کر بول چال تک میں کوئی ایسی کسر نہیں رہ گئی تھی کہ اس پر شک کیا جا سکتا۔ اس کامیابی میں اس کی فطری ذہانت اور صلاحیت کے علاوہ بوبی کی تربیت کا بھی دخل تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں متعدد بار اس کا شکریہ ادا کر چکا تھا۔ ارے بھائی، کہیں یہ نہ ہو کہ دونوں سکھیاں مل کر مجھ نگوڑی کو بھول جائیں۔ شالنی نے یوں تو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں ان کی گفتگو میں حصہ لیا تھا، لیکن آشا کو گویا کرنٹ لگ گیا۔ ایسا سوچنا بھی نہیں دیدی، میں ایسی 100 سکھیاں آپ پر سے وار کر پھینک دوں۔ آپ کی جو جگہ میرے من میں ہے وہ کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتی۔
وہ بڑی تڑپ کے ساتھ شالنی کے آگے وضاحت کر رہی تھی۔ تو بھی نہ آشا، بس ذرا سی بات من پر لے لیتی ہے۔ میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، ورنہ کیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو مجھے کتنا چاہتی ہے اور میری جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ پچھلی نشست پر بیٹھی شالنی نے ذرا جھک کر آشا کا شانہ تھپ تھپایا تو اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہوئے اور وہ ایک بار پھر پوری توجہ سے گاڑی چلانے لگی۔ جاوید علی بہت گہری نظروں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آشا کی شالنی سے والہانہ محبت کی کیا وجہ تھی وہ سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب بے نام سا احساس ضرور جاگ گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ آنے والے وقت میں اسے وجہ بھی سمجھ آ جاتی، ابھی تو ابتدا تھی۔ وہ جس بھید بھری دنیا میں داخل ہونے والا تھا، وہاں جانے اسے کن کن حقائق اور حیرتوں کا سامنا کرنا تھا۔ سبک رفتار سی دوڑتی گاڑی نے بہت آرام سے انہیں ایک پوش علاقے میں پہنچا دیا۔ اپنی متنازع جنس سے قطعی نظر آشا بہت اچھی ڈرائیور ثابت ہوئی تھی، اور اس نے کراچی کے موزور ٹریفک میں اتنی مہارت سے گاڑی چلائی تھی کہ کہیں انہیں ایک جھٹکا نہ لگنے دیا تھا۔ پوش علاقے میں داخل ہونے کے بعد گاڑی جلد ہی ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے جا رکی۔ کوٹھی باہر سے ہی اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی کہ مکینوں کی عمارت کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ حقیقتاً یہاں پہنچ کر جاوید علی کو تھوڑی حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں تو شالنی اسے یہاں بھی ایسے ہی کسی تنگ گلیوں والے محلے کے کسی گھر میں لے جانے والی تھی، جیسے گھر میں وہ لاہور میں رہتی تھی۔ لیکن اس کے اندازے کے بالکل برعکس وہ ایک عالی شان کوٹھی تک پہنچ چکا تھا۔ آشا نے ہارن بجایا تو کوٹھی کا بڑا سا آہنی گیٹ فوراً ہی کھل گیا۔ اس بار اس نے گیٹ کے قریب کھڑے چوکیدار کے حلیے اور لباس سے کوئی دھوکہ نہیں کھایا۔ وہ بھی 100% ایک خواجہ سرا ہی تھا، یعنی وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گیا تھا جہاں خواجہ سراؤں کی حکمرانی تھی، لیکن کوٹھی کے گیٹ پر لگی نیم پلیٹ پر موجود نام نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہاں کسی نواب نوازش علی کا نام لکھا تھا۔ نام سے جنس اور مذہب دونوں ہی کی وضاحت ہو رہی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کسی مسلمان نواب صاحب کا ہندو خواجہ سراؤں کے اس ہجوم سے کیا تعلق تھا۔ ڈرائیور اور چوکیدار کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوٹھی کے دوسرے ملازمین بھی اسی صنف سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ گاڑی آہستگی سے دوڑتی سرخ بجری سے بنی روش سے گزر کر کوٹھی کی مرکزی عمارت کے سامنے جا رکی۔ وہاں استقبال کے لیے پہلے ہی ایک خواجہ سرا موجود تھا۔ یہ خواجہ سرا بہت خوبصورت تھا اور اس نے چوڑی دار پاجامے اور فراق پر مشتمل نہایت خوبصورت و بیش قیمت لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ جاوید علی کا یہاں پہنچنے کے بعد تیسرے خواجہ سرا سے سامنا ہو رہا تھا، اور تینوں میں یہ خصوصیت مشترک تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھے۔ خود جاوید علی نے اپنی ذات پر غور کیا تو اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اس کے انتخاب کی بھی وجہ یہی ہے کہ قدرت کی طرف سے اسے بڑی فراوانی سے خوبصورتی عطا کی گئی تھی۔ اس خوبصورتی اور اپنی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر اس نے خود کو نہایت آسانی سے خواجہ سرا کے روپ میں ڈال لیا تھا، اور اب ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں شاید کسی نے خواجہ سراؤں کی اندر سبھا سجا رکھی تھی۔ پرنام شالنی جی، نواب صاحب کی طرف سے میں آپ کا سواگت کرتی ہوں۔ آشا نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو شالنی باہر نکلی اور وقار سے چلتی ہوئی سامنے آنے والے نئے نمونے کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ جاوید علی بھی اس کے پیچھے تھا اور دلچسپی سے اس پروٹوکول آفیسر نما شے کو دیکھ رہا تھا، جس کے شوخ لباس کے باوجود لہجے میں خاصی متانت تھی۔ کیا نواب صاحب کوٹھی میں تشریف نہیں رکھتے ہیں؟ شالنی نے پوچھا۔ اس وقت وہ اس بے تکلفی سے گریز کر رہی تھی جس کا مظاہرہ اس نے ڈرائیور آشا کے ساتھ کیا تھا۔ نواب صاحب ابھی ابھی ایک میٹنگ سے واپس آئے ہیں اور فریش ہو رہے ہیں۔ آپ کے لیے ان کی تاکید تھی کہ آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان کے آنے تک خاطر مدارت کی جائے۔ اس نے احترام سے شالنی کے سوال کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر وہیں چلتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر شالنی نے قدم آگے بڑھا دیے۔ جاوید علی کو تو اس کی تقلید ہی کرنی تھی، اور اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا اس کوٹھی میں آنا جانا لگا رہتا ہے اور وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف ہے۔ کوٹھی کا ڈرائنگ روم شاندار اور ان تمام لوازمات سے مزین تھا جن سے صاحب خانہ کی عمارت اور خوش ذوقی کا اظہار ہو سکے۔ ان دونوں کے وہاں بیٹھتے ہی مشروبات پیش کر دیے گئے۔
شالنی خاموشی سے ایک گلاس تھام کر اس میں سے گھونٹ گھونٹ مشروب اپنے حلق سے نیچے اتارتی رہی۔ اس کی خاموشی کی صورت میں جاوید علی نے بھی تکلم کو نامناسب جانا۔ اس کے ذہن میں بے شک بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن ان سوالوں کے جواب کے لیے صبر سے انتظار کرنا ہی مناسب تھا۔ ابھی اسے ان میں شامل ہوئے دیر ہی کتنی گزری تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کب اور کیا بات کرنا مناسب ہے، البتہ اس نے اتنا ضرور محسوس کر لیا تھا کہ گاڑی سے اترتے ہی شالنی نے شوخی اور بے تکلفی کو بھلا کر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور اس وقت بھی ڈرائنگ روم کی فضا کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ بوجھل سی خاموشی کے چند منٹ رینگ رینگ کر گزرے تو ڈرائنگ روم کے دروازے پر آہٹ سی محسوس ہوئی، اور پھر سرخ و سفید رنگت والا ایک 55 سے 60 سال کے درمیان وجیح آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے وجیح سراپا پر سفید کرتا پاجامہ خوب کھل رہا تھا، اور بغیر کسی تعارف کے بھی یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کہ وہی نواب نوازش علی ہے۔ شالنی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر نواب صاحب کو تعظیم دی۔ جاوید علی کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی۔ تشریف رکھیں شالنی جی، نواب صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور خود بھی ایک گداز صوفے پر نشست سنبھال لی اور گمبھیر لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس بار آپ کی آمد کی وجہ خوشگوار نہیں ہے۔ افسوس تو مجھے بھی ہے نواب صاحب، پر بھگوان کی مرضی کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ وہ جیون دیتا ہے تو واپس بھی لے لیتا ہے۔ بس غم ہے تو یہ کہ رتی بھری جوانی میں سنسار چھوڑ کر سورگ باشی ہو گئی۔ ابھی تو اس کے کھیلنے کھانے کے دن تھے۔ شالنی کے چہرے پر غم کے سائے اور آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی نظر آنے لگی تھی۔ جاوید علی نے ان دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ کسی خواجہ سرا کی موت واقع ہو گئی ہے، اور یقینی طور پر وہ خواجہ سرا اس کوٹھی میں ہی مقیم تھا۔ اب معلوم نہیں کہ اس خواجہ سرا سے شالنی کا کیا تعلق تھا، اور وہ اس کے مرنے کی اطلاع سن کر اتنی ایمرجنسی میں لاہور سے کراچی پہنچ گئی۔ تعلق جو بھی تھا وہ تو بالآخر اسے معلوم ہو ہی جاتا، لیکن اس وقت وہ شالنی کے رویوں میں لمحہ بلمحہ ہوتی تبدیلیوں پر حیران تھا۔ لاہور میں جب اس نے اسے کراچی جانے کا فیصلہ سنایا تھا، اس وقت سے لے کر دوران سفر اور آشا سے لاڈ بھری گفتگو تک کہیں اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا کہ وہ کسی المناک خبر کو سن کر یہاں آئی ہے اور کسی بات پر دکھی ہے، لیکن اب وہ سراپا غم نظر آ رہی تھی۔ کمال یہ تھا کہ نہ تو اس نے آنسو بہائے تھے، نہ لبوں سے سسکی نکلی تھی، اور نہ ہی زبان پر کوئی حرف شکایت لائی تھی، پھر بھی مجسم غم نظر آ رہی تھی۔ ہمیں خود بھی رتی کی جوان موت پر بہت دکھ ہے۔ اس نے تھوڑے سے عرصے میں ہی ہمیں بہت سکھ دیا تھا اور ہمارے بہت قریب ہو گئی تھی۔ ہم نے بھی بدلے میں اسے نوازنے میں کسی بخل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیں جتنا نہال کیا تھا، ہم نے اسے اس سے زیادہ نوازا تھا، لیکن ہم کسی کی قسمت بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔ وہ جتنی عمر لکھوا کر لائی تھی، اتنی ہی جی۔ ڈینگی بخار تو سمجھو کہ موت کا بہانہ بن گیا، ورنہ تو ہم نے کتنوں کو اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد صحت یاب ہوتے دیکھا ہے۔ ان میں سے بہت سوں کو تو اتنا اچھا ٹریٹمنٹ بھی نہیں ملتا جتنی توجہ سے ہم رتی کا علاج کروا رہے تھے۔ میں سب جانتی ہوں نواب صاحب، آپ کی میری کوئی آج کی جان پہچان نہیں ہے، جو میں آپ کی دریا دلی کو نہ جانتی ہوں، پر جب اس بیچارے کا وقت ہی پورا ہو گیا تھا تو پھر آپ کیا کر سکتے تھے؟ شالنی نے فوراً نواب صاحب کی دلجوئی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ خاموش سامع بنے جاوید علی نے اس بار غور کیا تو اسے نواب صاحب شالنی سے بھی بڑھ کر دکھی نظر آئے۔ اگر یہ ان کی شان کے خلاف نہ ہوتا تو شاید اس وقت وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے۔ ہم رتی کی کمی کو بہت محسوس کریں گے۔ شالنی کے تسلی دینے کے باوجود نواب صاحب سخت آزردہ نظر آ رہے تھے۔ مجھے آپ کے دل کی حالت معلوم ہے نواب صاحب، اس لیے رتی کا بدل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ شالنی کے الفاظ نے جاوید علی کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ صورتحال خاصی حد تک اس کے سامنے واضح تھی۔ بظاہر وجیح اور باروب نظر آنے والا نواب نوازش علی یقینی طور پر اخلاقی ابتری کا شکار تھا، اور اپنی اس اخلاقی پستی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے گرد ملازموں کے روپ میں خوبصورت خواجہ سراؤں کا ہجوم جمع کر لیا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ رتی کا بدل ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ فی الحال آپ جائیں اور آرام کریں۔ رتی کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے آپ کا تازہ دم ہونا ضروری ہے۔
نواب صاحب نے اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے شالنی کو جواب دیا۔ اس ایک نظر میں جو کچھ تھا اسے محسوس کر کے جاوید علی مرد ہونے کے باوجود اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ دھنیہ واد نواب صاحب، واقعی مجھے کچھ دیر آرام کی ضرورت ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی آرام کریں۔ اگر کہیں تو رنجنی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ آپ کی خوابگاہ میں چلی جائے۔ اس سے کچھ بھی پوچھنے یا اسے بتانے کی زحمت کیے بغیر شالنی نے فراخ دلی سے نواب صاحب کو پیشکش کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 دن تک رتی کے مرنے کے سوگ میں اپنے ہر شغل سے دور رہیں گے۔ نواب نوازش علی نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہاتھ سے بھی اشارہ کیا۔ اس کا جواب سن کر جاوید علی کے وجود میں سکون سی لہر سی دوڑ گئی، ورنہ تو وہ ڈر گیا تھا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والی صورتحال سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ جیسی آپ کی اچھا، بندی تو حکم کی غلام ہے۔ شالنی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر درباری انداز میں اپنی تابعداری کا اظہار کیا۔ ہم اب آرام کریں گے۔ رتی کے کریا کرم کے لیے آپ کو جس قسم کی بھی ضرورت ہو ہمارے سیکرٹری کو بتا دیجیے گا، وہ آپ سے مکمل تعاون کرے گا۔ نواب صاحب اتنا کہنے کے بعد کمرے میں مزید رکے نہیں۔ جاوید علی نے اس بار ان کا دوسرے زاویے سے جائزہ لیا تو ان کے قدم غم کے باعث بوجھل محسوس ہوئے۔ چل رنجنی، تو بھی چل کر تھوڑا آرام کر لے۔ رات کو رتی کا کریا کرم کرنا ہے، اس لیے آرام کا سمے ملنا مشکل ہوگا۔ نواب صاحب کے جاتے ہی شالنی نے جاوید علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر خود بھی باہر کا رخ کیا۔ باہر ان کا اسی خوبرو خواجہ سرا سے سامنا ہوا جسے جاوید علی نے یہاں کا پروٹوکول آفیسر قرار دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں کاجل، تم رنجنی کے لیے کسی کمرے کا انتظام کر دو۔ شالنی نے اس خواجہ سرا کو دیکھتے ہی اس سے کہا۔ ٹھیک ہے شالنی جی، میں ایسا کرتی ہوں کہ اسے ابھی آشا کے کمرے میں بھیج دیتی ہوں، بعد میں اسے رتی کا کمرہ دے دیا جائے گا۔ کاجل نے اسی متانت سے جواب دیا جس کا مشاہدہ جاوید علی یہاں آتے وقت ہی کر چکا تھا۔ اسے کاجل کے حوالے کرنے کے بعد شالنی خود آگے بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد کاجل نے کسی ملازمہ کو آواز دی اور اسے رنجنی یعنی جاوید علی کو آشا کے کمرے تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ ملازمہ فوراً ہی اسے لے کر چل پڑی۔ جاوید علی کی توقع کے خلاف وہ اسے کوٹھی کی مرکزی عمارت سے ہٹ کر کسی سرونٹ کوارٹر میں وغیرہ پر مشتمل حصے میں نہیں لے گئی تھی، بلکہ مرکزی عمارت کی ایک بغلی گلی سے گزر کر اس کے پچھلے حصے میں لے گئی تھی۔ اس حصے میں قطار سے آمنے سامنے بنے کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ انہی دروازوں میں سے ایک پر اس نے دستک دی تو دروازہ کھول کر آشا سامنے آ گئی۔ وہ اس وقت بھی ڈرائیور کے یونیفارم میں تھی، البتہ سر پر کیپ موجود نہیں تھا اور اس کے بوائے کٹ بال نظر آ رہے تھے۔ یونیفارم کے ساتھ یہ ہیئر سٹائل اس پر خاصا جچ رہا تھا۔ کاجل دیدی نے اسے تمہارے پاس بھیجا ہے، آج یہ تمہارے کمرے میں ہی رہے گی، پھر کل اسے رتی کا کمرہ دے دیا جائے گا۔ ملازمہ نے آشا کو پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے ملازمہ کو مختصر جواب دیا اور مسکراتے ہوئے جاوید علی کا ہاتھ تھام لیا۔ اور رنجنی، اندر آ جاؤ، تمہیں یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں خود اکیلے رہنے سے گھبرا رہی تھی۔ بہت اچھا ہوا کہ کاجل دیدی نے آج کے لیے تمہیں میرا مہمان بنا دیا۔ وہ ہاتھ تھامے تھامے اسے اندر لے گئی۔ یہاں موجود خواجہ سراؤں کا جو عجیب و غریب کردار ذرا سی دیر میں اس کے سامنے آیا تھا، اس کے پیش نظر اسے آشا کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کی وجہ سے بڑی الجھن ہو رہی تھی، لیکن مصلحت کا تقاضا تھا کہ وہ کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر برداشت کرے۔ بڑے سخت ہاتھ ہیں تمہارے، کیا اب تک اینٹیں ڈھونے کا کام کرتی رہی ہو؟ وہ سی ایف پی کا ایک تربیت یافتہ نوجوان تھا جسے لڑائی بھڑائی اور ہتھیار چلانے جیسے مردانہ اوصاف سکھائے گئے تھے۔ اس کے ہاتھوں کو سخت تو ہونا ہی تھا، اور یہ بات آشا نے فوراً ہی محسوس کر کے اسے ٹوک دیا تھا۔ اینٹیں تو نہیں ڈھوئیں، لیکن بڑی مشقت میں جیون بتایا ہے، اس لیے ہاتھ تو سخت ہونے ہی تھے۔ جاوید علی نے مظلومیت سے بھرپور لہجے میں اسے جواب دیا، ساتھ ساتھ وہ آشا کے کمرے کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ فرد واحد کی ضروریات کے اعتبار سے سجایا گیا یہ کمرہ کسی بھی طرح ایک ملازم کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں ٹیلی ویژن سے لے کر روم ریفریجریٹر تک ہر سہولت موجود تھی۔ فرش پر بچھا قالین اور کھڑکیوں پر پڑے پردے بھی خاصے بیش قیمت تھے۔
غرض بغیر تعارف کے اس کمرے میں داخل ہونے والا کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی ملازم کے کمرے میں آیا ہے۔ دکھیاری معلوم ہوتی ہو، خیر کوئی بات نہیں، یہاں تھوڑے دن رہو گی تو سارے غم بھول جاؤ گی، یہاں جیون کا ہر سکھ موجود ہے، بس ایک نواب صاحب کا من جیت لو، پھر کوئی پریشانی تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے آشا نے خود ایک کرسی سنبھال لی۔ ان کا من جیتنے کا گر تو تم ہی مجھے سکھانا، میرے لیے تو یہ بڑی انوکھی دنیا ہے اور مجھے یہاں کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ شالنی دیدی اتنی جلدی میں مجھے یہاں لے کر آئی ہیں کہ انہیں کچھ بتانے اور مجھے پوچھنے کا سمے ہی نہیں ملا۔ مجھے تو نام کے علاوہ نواب صاحب کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس نے پلکیں جھپکا کر نہایت معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتیاط سے آشا کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ نواب صاحب کے بارے میں، نواب صاحب کا تعلق بھارت کی ایک ریاست سے ہے۔ ان کے آباء و اجداد وہاں رہتے تھے۔ پاکستان بنا تو ان کے ماتا پتا اپنا سب مال اسباب سمیٹ کر یہاں چلے آئے۔ نواب صاحب اپنے ماتا پتا کی اکلوتی اولاد ہیں۔ ماتا پتا دونوں کا ہی دیہانت ہو چکا ہے۔ نواب صاحب اپنے سورگ باشی ماتا پتا دونوں سے ہی بڑا پریم کرتے تھے، اس لیے دونوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پسند سے دو الگ الگ عورتوں سے بیاہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نواب صاحب کی دونوں بیگمات کوٹھی کے اوپر والے پورشن میں رہتی ہیں۔ بڑی بیگم کے دو بیٹے ہیں اور دونوں مری کے کسی کالج میں پڑھتے ہیں۔ چھوٹی بیگم کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ بیٹی یہیں رہتی ہے جبکہ بیٹا مری میں پڑھ رہا ہے۔ نواب صاحب کے پریوار میں عورتوں کو پردہ کروانے کا رواج ہے اور شروع ہی سے یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ زنان خانے میں کسی مرد ملازم کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی جگہ خواجہ سراؤں سے کام لیا جاتا ہے۔ نواب صاحب نے اپنے پرکھوں کی اس ریت کو قائم رکھا اور اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ پوری کوٹھی میں کسی مرد ملازم کا گزر نہیں ہے۔ ڈرائیور، خان سامہ، مالی، چوکیدار سب کے سب خواجہ سراں ہیں۔ نواب صاحب کے علاوہ یہاں کوئی دوسرا مرد رہتا ہے تو وہ ان کا بڈھا سیکرٹری ہے۔ اسے بھی بغیر نواب صاحب کی اجازت کے کوٹھی کی مرکزی عمارت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور وہ پیچھے انیکسی کے ایک کمرے میں رہتا ہے۔ نواب صاحب کے بہت کم دوست ایسے ہیں جنہیں انہوں نے کوٹھی پر آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ جنہیں اجازت ہے وہ بھی انیکسی میں بنے ڈرائنگ روم تک ہی آتے ہیں، باقی پوری کوٹھی میں ہم لوگوں کا ہی راج ہے۔ آشا نے مسکراتے ہوئے اس کی معلومات میں جو اضافہ کیا، اس سے نواب نوازش علی کا کردار اور بھی الجھ گیا۔ وہ عجیب ہی آدمی تھا جس نے دو بیویوں اور بچوں کے ہوتے ہوئے کوٹھی میں یہ اندر سبھا سجا رکھی تھی۔ شاید بیٹوں کو یہاں سے دور مری میں رکھ کر تعلیم دلوانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کے سامنے باپ کا کردار نہ کھل سکے۔ رہی بیٹی اور بیویاں تو یقینی طور پر ان خواتین کو اس نے اتنی پابندیوں میں جکڑ رکھا ہوگا کہ وہ کوٹھی کے اوپری پورشن سے نیچے اترنے کی بھی جرت نہیں کر پاتی ہوں گی۔ پہلی بار ایسے کسی آدمی کے بارے میں سنا ہے، سن کر بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ اس نے آشا کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نواب صاحب عجیب ہیں پر بڑے دیالو ہیں۔ ایسا عیش تمہیں یہاں کے سوا کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ میرا کمرہ تم دیکھ رہی ہو، اس کوریڈور میں مجھے موجود سارے کمرے ایسے ہی ہیں، بلکہ بعض اس سے بھی زیادہ شاندار ہیں۔ میرے سامنے والا کمرہ رتی کا ہے۔ آئندہ تم وہاں رہو گی اور جانتی ہو کہ رتی کا کمرہ میرے کمرے سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ رتی نواب صاحب کی بہت لاڈلی تھی اور یہ تمہاری لک ہے کہ تم بغیر کسی محنت کے اس کی جگہ لے رہی ہو۔ آشا کے لہجے میں اس کے لیے ایک غیر محسوس سا حسد تھا۔ یہ تو شالنی دیدی کی مہربانی ہے، وہ ہی مجھے رتی کی جگہ لے کر آئی ہیں، اس نے عاجزی سے جواب دیا۔ جب بھی تو کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ شالنی دیدی ہم سب کی محسن ہیں، انہی کی وجہ سے ہم سڑکوں پر ماری ماری پھرنے کی بجائے یہاں عیش آرام سے رہ رہی ہیں۔ وہ یہاں جس کو جو چاہے جگہ دلوا دیں، ہم میں سے کوئی ان کے سامنے منہ نہیں کھولتا، آشا نے اسے بتایا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ریفریجریٹر کی طرف بڑھ گئی۔ क्षमा کرنا، باتوں باتوں میں خیال ہی نہیں رہا کہ تمہاری کچھ خاطر کرنی چاہیے۔ کہو تو اورنج جوس دے دوں؟ کیونکہ میرے خیال میں ابھی تم کچھ اور تو پینے کی عادی نہیں ہوئی ہوگی، اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ اورنج جوس ٹھیک ہے، اس کی بات پر کوئی کمنٹ دیے بغیر جاوید علی نے محتاط جواب دیا۔ وہ اس کے لیے اورنج جوس کا ٹن پیک نکال کر لے آئی۔
جبکہ خود اپنے لیے اس نے جس سنہری سیال کا انتخاب کیا تھا اس کے بارے میں کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ ام الخبائث ہے۔ ڈیوٹی ٹائم میں مجھے پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نواب صاحب نے بتا دیا ہے کہ اب وہ کل دوپہر سے پہلے کہیں نہیں جائیں گے، اس لیے میں آزاد ہوں۔ وہ اپنے لیے جام تیار کرتے ہوئے بتانے لگی۔ نواب صاحب رتی کی موت پر بہت دکھی معلوم ہوتے ہیں۔ جاوید علی نے مزید جاننے کی خواہش میں یہ چھوٹا سا فقرہ ادا کیا۔ چنتا نہ کرو، چند دن کا دکھ ہے، تم نے انہیں سنبھال لیا تو پھر وہ بھول کر بھی دوبارہ رتی کا نام نہیں لیں گے۔ یہاں تو یہی چلتا ہے، جو موجود ہے وہ سب کچھ ہے، جو چلا گیا اسے کوئی یاد نہیں کرتا۔ آشا نے ایک آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اسے جواب دیا، یہ رتی کیا شالنی دیدی کی کوئی رشتہ دار ہے جو وہ اتنی دور سے اس کے کریا کرم کے لیے آئی ہیں؟ عائشہ کو شغل میں مصروف ہوتا دیکھ کر اس نے اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ترنگ میں آ کر اسے جتنا بتا دیتی وہ جاننے کے لیے شاید اسے یہاں کئی دن سر کھپانا پڑتا، اور یہاں کے جو حالات تھے انہیں دیکھتے ہوئے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ نواب صاحب اسے رتی کی جگہ دینے پر تل جاتے تو وہ ان سے اپنی اصلیت کیوں کر چھپا پاتا، اور اصلیت کھل جانے کے بعد اس کا یہاں ایک پل کے لیے بھی ٹکنا ممکن نہیں تھا۔ شالنی دیدی کا ہم میں سے کسی سے بھی کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہیں۔ وہی ہیں جن کے کارن ہم میں سے کئی کا جیون بدلا۔ تمہیں یہاں جو ملازمائیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر شالنی دیدی کی مہربانی سے ہی یہاں پہنچی ہیں۔ تم ہم میں سے ہو اس لیے اچھی طرح جانتی ہوگی کہ سماج ہمارے ساتھ کتنا برا سلوک کرتا ہے اور ہمیں کیسے ترس ترس کر جیون بتانا پڑتا ہے۔ یہاں آ کر ہمارا ہر دکھ سکھ میں بدل گیا، اور اس احساس کے بدلے اگر ہمیں شالنی دیدی پر اپنا جیون بھی وارنا پڑے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آشا کچھ زیادہ ہی شالنی سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ جاوید علی کو اندازہ تھا کہ چالاک اور مکار شالنی کے لیے ان ٹھکرائی ہوئی انسانوں کو اپنا گرویدہ بنا لینا کتنا آسان ثابت ہوا ہوگا، اور یقیناً اس کی یہ ساری جدوجہد بے مقصد نہیں تھی۔ اس سارے سیٹ اپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور تھا، اور اسے اسی راز تک پہنچنا تھا۔ مجھے تو شالنی دیدی اور نواب صاحب کی دوستی بھی عجیب لگ رہی ہے۔ نواب صاحب اتنے کٹر مسلمان ہیں کہ اس دور میں بھی اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں۔ ایسے میں ان کی ایک ہندو خواجہ سرا سے اتنی دوستی سمجھ نہیں آتی۔ اور ان جوس کا گلاس خالی کرتے ہوئے اس نے آشا کے سامنے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ کٹر مسلمان؟ آشا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ اپنے نواب صاحب کی ساری مسلمانی بس عورتوں کو پردہ کروانے تک ہی ہے۔ عیدوں کے علاوہ میں نے کبھی انہیں نماز کے لیے جاتے نہیں دیکھا۔ روزوں کو وہ اپنی صحت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ شراب ان کا پسندیدہ مشروب ہے۔ باقی بھی ہر وہ شغل فرماتے ہیں جس سے انہیں ان کا دھرم روکتا ہے۔ یہاں ہم خواجہ سراؤں کی اتنی بڑی نفری دیکھ کر بھی کیا تمہیں نواب صاحب کے مزاج کی سمجھ نہیں آئی؟ نواب صاحب کی شخصیت پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے آشا نے اس سے چبھتا ہوا سوال کیا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن پیسے والوں کے اپنے ہی ڈھنگ ہوتے ہیں۔ میں نے تاریخ میں ایسے کئی سورماؤں کے قصے پڑھے ہیں جو کہنے کو تو اسلام کی سربلندی کے لیے ساری عمر لڑتے رہے، لیکن ان کے سارے شوق و مشاغل وہی تھے جو تم نے جناب نواب صاحب کے بتائے ہیں۔ جاوید علی کے پاس معقول جواب موجود تھا۔ بس تو سمجھ لو کہ نواب صاحب بھی انہی دوغلے لوگوں میں سے ہیں۔ شالنی دیدی سے انہیں ان کے کسی دوست نے ملوایا تھا۔ دیدی کو معلوم پڑا کہ نواب صاحب اپنی کوٹھی پر صرف جوان اور خوبصورت خواجہ سراؤں کو ملازم رکھنا پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے پاس سے انہیں 2 ملازمائیں تحفے میں بھیج دیں۔ بس اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل پڑا۔ اب نواب صاحب بس اسی خواجہ سرا کو ملازم رکھتے ہیں جس کی سفارش شالنی دیدی نے کی ہو۔ نواب صاحب 25-26 سے اوپر کی ملازمہ کو پسند نہیں کرتے، اس لیے یہاں آنے والوں کو جلدی ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی ملازمہ سے نواب صاحب کا دل بھر جائے تو وہ اسے عمر سے پہلے بھی ریٹائر کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہر ایک اتنا کما لیتی ہے کہ بعد میں بھی زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ خود شالنی دیدی یہاں سے ریٹائر ہونے والیوں کو اپنے پاس رکھ لیتی ہیں یا پھر اپنے جاننے والوں میں سے کسی کے ہاں جگہ دلوا دیتی ہیں۔ آشا اسے بڑی کارآمد معلومات فراہم کر رہی تھی۔ تمہاری زبانی شالنی دیدی کے بارے میں سن کر میں تو ان کی گرویدہ ہو گئی ہوں۔
وہ تو واقعی مہان ہیں جو انہیں اپنی برادری کا اتنا خیال ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ناتا نہ ہونے کے باوجود اتنی دور سے رتی کے کریا کرم میں شامل ہونے کو آئی ہیں۔ جاوید علی نے جان بوجھ کر ایسے جملے ادا کیے جن سے آشا کو لگے کہ واقعی وہ شالنی سے بہت متاثر ہو گیا ہو۔ دیدی ایسی ہی ہیں، میں جب سے یہاں ہوں یہی دیکھ رہی ہوں کہ وہ ہمارے ہر دکھ سکھ میں جی جان سے شریک ہوتی ہیں۔ انہیں تو ہماری ان ضرورتوں کا بھی خیال ہے جنہیں عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں تیسری صنف میں رکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ہم ہر جذبے سے عاری ہیں اور ہمیں کسی آسودگی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن دیدی اس بات کو سمجھتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی نواب صاحب سے تعلق پر اعتراض نہیں ہے۔ جواب میں دیدی نے ہمیں ان سے اجازت دلوا رکھی ہے کہ وہ ہمارے آپس کے تعلق پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اس طرح ہم میں سے ہر ایک خوش ہے۔ نواب صاحب اگر ہمیں اپنے کسی دوست کے پاس بھیجیں تو بھی ہمیں انکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سے بھی ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ میں 22 سال کی ہوں، ابھی میرے پاس 3 سے 4 سال اور ہیں۔ اس عرصے میں جتنا کما سکتی ہوں کما لوں گی۔ کمائی کے علاوہ دوسرے مزے اپنی جگہ ہیں۔ پھر بعد میں تو مجھے شالنی دیدی کے چرنوں میں ہی جا کر بیٹھنا ہے۔ ان کا ساتھ جو مزہ دیتا ہے وہ آج تک مجھے کہیں نہیں ملا۔ آشا نے آنکھیں میچ کر چٹخارا لیا تو جاوید علی نے دل ہی دل میں لاحول پڑی۔ وہ بوبی کے پاس کئی دن رہا تھا، لیکن اس کی رہائش گاہ پر اسے ایسی کسی خرافات کی ذرا سی بھی سنگن نہیں ملی تھی، بلکہ اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے بوبی نے اس کے دل میں اپنے لیے خاصی عزت بنا لی تھی، جبکہ شالنی کو اس نے ملاقات کے پہلے لمحے میں ہی ناپسندیدہ قرار دے دیا تھا۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ اسے یہاں آ کر سمجھ آ رہی تھی۔ شیطانی کھیل کھیلنے والی شالنی یقینی طور پر شیطان کے ان چیلوں میں سے تھی جن کی کارکردگی پر شیطان جھوم جھوم اٹھتا ہوگا، لیکن پاکیزہ روحوں کے لیے تو ان کے وجود کی بو بھی ناگوار تھی۔ باتوں میں بہت سمے بیت گیا، تو تھوڑی دیر آرام کر لے، تیری وجہ سے میرا من بہل گیا، ورنہ سامنے رتی کے خالی کمرے سے تو مجھے ہول آ رہے تھے، لگتا تھا ابھی اس کا بھوت نکل کر یہاں آ گھسے گا۔ جاوید علی کی طرف سے مزید کوئی سوال نہ اٹھائے جانے پر خاموشی کا وقفہ آیا تو آشا کو اس کے آرام کا خیال آیا۔ کیا رتی کی لاش ابھی اس کے کمرے میں رکھی ہے؟ اس کی بات سن کر جاوید علی نے پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ آشا جس دھرم سے تعلق رکھتی ہے وہاں مردوں سے بڑا ڈرا جاتا ہے، اور وہ لوگ مرنے کے بعد اپنے ہی پیاروں کا بھوت چمٹ جانے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان سے یہ بدعقیدگی مسلمانوں میں بھی منتقل ہوئی تھی، اور اس نے ایسے کئی مسلمانوں کو دیکھا تھا جو مردے کے ساتھ تنہا کمرے میں بیٹھتے ہوئے خوف کھاتے تھے، حالانکہ روح نکل جانے کے بعد باقی رہ جانے والے خاک کے پتلے میں تو اتنی سکت ہی نہیں ہوتی کہ اپنے جسم پر بیٹھنے والی مکھی کو ہی اڑا سکے۔ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رتی کی لاش سامنے کمرے میں ہی رکھی ہوتی تو میں تمہیں ہرگز بھی یہاں نظر نہ آتی۔ اسے تو تم لوگوں کے آنے سے پہلے ہی شالنی دیدی کے کچھ جاننے والے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ اسے اشنان وغیرہ کروا کر پوری تیاری کے ساتھ رات کو ادھر لائیں گے، پھر یہاں سے ہم سب اسے اپنے ساتھ شمشان گھاٹ لے جا کر اگنی دیں گے۔ آشا کے جواب سے اس پر باقی کا پروگرام بھی واضح ہو گیا۔ اچھا تو آرام کر، میں جا کر شالنی دیدی سے پوچھ لوں کہ انہیں کوئی کام تو نہیں ہے۔ باتونی آشا اسے خاصی معلومات فراہم کر چکی تھی، اس لیے اس نے اسے روکا نہیں۔ یوں بھی اسے اندازہ تھا کہ شالنی اور اس کے درمیان جس نوعیت کے تعلقات ہیں وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوگی اور روکے نہیں رکے گی۔ اسے ایئرپورٹ پر ہونے والی ان دونوں کی ملاقات میں عجیب و غریب رویے کی وجہ بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ اب معلوم نہیں کہ آشا اپنے باتونی پن کی وجہ سے اسے اتنا سب کچھ بتا گئی تھی، یا پھر شالنی نے خاص طور پر اسے آگاہ کرنے کی ذمہ داری آشا کو سونپی تھی کہ اگر اس کی طرف سے کوئی اعتراض یا رکاوٹ ہو تو اس کے علم میں آ جائے۔ لیکن جاوید علی نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے اس کی ناگواری کا اظہار ہو سکتا۔ وہ ان لوگوں کو اپنے تعاون کا یقین دلا کر ہی ان کے درمیان رہ سکتا تھا، لیکن یہ تھا بہت نازک کام۔ اسے اپنی حقیقت کھلنے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ مہلت حاصل کر سکے، لیکن پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس بہت کم مہلت ہے۔ وہ مصنوعی سہاروں سے بہت دن تک انہیں دھوکہ دے کر
ان کے درمیان نہیں رہ سکتا تھا۔ ہینگرز میں لگے ملبوسات کو ادھر سے ادھر سرکاتے ہوئے ذیشان نے کچھ فاصلے پر موجود حسینہ کو دیکھا۔ وہ موہنی تھی، وہی کتالہ جس سے وہ ایک وزیر موصوف کے بیٹے کی دعوت ولیمہ پر ملا تھا، اور اس کی حرکات و سکنات دیکھتے ہوئے اسے شک گزرا تھا کہ یہ عورت دشمن کی جاسوس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہود و ہنود دونوں کا ہی یہ وتیرہ تھا کہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرنے کی بجائے عورتوں کے حسن اور مکارانہ اداؤں کو جنگی حکمت عملی سمجھتے ہوئے ان کا بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ موہنی اسے اسی قبیل کی فرد لگی تھی، اس لیے اس نے اپنے آدمیوں کو اس کی مستقل نگرانی پر مامور کر دیا تھا، اور نگرانی کے نتیجے میں یہ حقائق سامنے آئے تھے کہ اس کا اہم حکومتی شخصیات اور سیاستدانوں سے قریبی تعلق تھا۔ وہ ان میں سے کئی کے ساتھ تو تواتر سے دیکھی گئی تھی، اور بعض ملاقاتوں کے بعد کچھ ایسی باتیں سامنے آئی تھیں جنہیں سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ وہ ان بارسوخ شخصیات کو صرف داد عیش دینے کے لیے ان سے ملتی تھی۔ وہ محض پیسے کے لیے کام کرنے والی کال گرلز سے کہیں اوپر کی چیز لگتی تھی۔ آخری بار اس نے جس شخصیت سے ملاقات کی تھی، اس نے پاکستان اور بھارت کے مابین قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس تبادلے کا جو سب سے قابل اعتراض نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے 15 قیدیوں کو رہا کیا جا رہا تھا، جبکہ بھارت جواب میں صرف 6 قیدی رہا کر رہا تھا۔ ذیشان نے بھارت کے رہا کیے جانے والے قیدیوں کی فہرست اپنے پاس منگوا لی تھی، اور ان کے بارے میں دیگر معلومات بھی۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا کہ رہائی کے لیے جن قیدیوں کا انتخاب کیا گیا ہے، ان میں 2 نام ایسے بھی ہیں جن پر جاسوس ہونے کا شک کیا جاتا رہا تھا، لیکن خاطر خواہ ثبوت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان دونوں کا کہنا تھا کہ وہ ماہی گیر کی حیثیت سے ملک میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا بیان کتنے فیصد درست تھا یہ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ وہ مبینہ طور پر دشمن کی حیثیت سے ملک میں داخل ہوئے تھے، اور انہیں موقع ملتا تو وہ ایسی کارروائی کرتے جس سے ملک کو نقصان پہنچایا جا سکتا۔ اس قسم کے لوگوں کو اگر سخت سزا نہ بھی دی جاتی تو بہرحال وہ اس لائق تو نہیں تھے کہ انہیں آزاد کر دیا جاتا۔ اس طرح تو دشمن کے حوصلے بلند ہو جاتے کہ وہ جب چاہتے شرپسند عناصر کو پاکستان کی حدود میں داخل کر دیتے اور جب چاہتے نکال کر لے جاتے۔ اس واقعے کے بعد ضروری ہو گیا تھا کہ موہنی کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا جائے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ موہنی جیسی ساحروں کے توڑ کے لیے ابھی کچھ لوگ پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آخری سانس تک پاکستان کی سلامتی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ آج وہ موہنی جیسے فتنے کے سدباب کے لیے ہی اس شاپنگ مال میں موجود تھا۔ موہنی کی نگرانی پر مامور افراد کو اس کی ہدایت تھی کہ جب بھی انہیں موہنی کسی پبلک پلیس پر تنہا نظر آئے اسے آگاہ کر دیا جائے۔ اتفاق سے یہ موقع جلد ہی مل گیا، اور اب وہ یہاں اس کے قریب موجود تھا۔ ملبوسات دیکھتی ہوئی موہنی قدم اٹھاتی اسی جانب آ رہی تھی جہاں وہ ایک ہینگر سٹینڈ کے پیچھے کھڑا تھا۔ موقع دیکھ کر وہ سٹینڈ کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ واٹ اے فنٹاسٹک سرپرائز! آپ کو یہاں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اس کا حیرت و خوشی کا ملا جلا اظہار بڑا بے ساختہ تھا۔ موہنی نے اس کی آواز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور چند ثانیوں میں پہچان کے مراحل طے کر گئی۔ یقین نہ آنے کی کیا بات ہے، ساری خواتین کی طرح مجھے بھی شاپنگ کا شوق ہے، اس لیے میرا کسی شاپنگ سینٹر میں موجود ہونا کوئی اتنا ناقابل یقین واقعہ نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے آپ کی یہاں موجودگی پر حیرت نہیں ہے، بلکہ میں اس اتفاق پر خوش ہو رہا ہوں کہ ہم دونوں ایک وقت میں یہاں موجود ہیں، ورنہ اس رات فنکشن میں جس طرح آپ نے مجھے ہری جھنڈی دکھائی تھی، مجھے امید نہیں رہی تھی کہ میں پھر کبھی آپ سے مل سکوں گا۔ اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار جاری رکھا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دوبارہ ملنا اس اتفاق کے سوا ذرا مشکل ہی تھا۔ ایکچولی میں بہت مصروف رہتی ہوں، آج بھی بڑی مشکل سے شاپنگ کے لیے وقت نکال سکی ہوں، بلکہ سچ پوچھیں تو سب سے چھپ کر بھاگ نکلی ہوں، ورنہ کوئی نہ کوئی جان کو اٹک ہی جاتا ہے۔ بے شک میں بہت سوشل ہوں، لیکن کبھی کبھی تو بندے کا اکیلے رہنے کو بھی دل چاہتا ہے، خصوصاً شاپنگ میں اکیلے کسی کے عمل دخل کے بغیر کرنا پسند کرتی ہوں۔
وہ جس لیول کی عورت تھی، ایک سیکیورٹی ایجنسی کے مینیجر کی حیثیت سے ذیشان اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے صاف لفظوں میں بہت کچھ جتا گئی۔ اوہ! اس کی بات سن کر ذیشان نے افسردگی سے چہرہ لٹکا لیا۔ میں تو خوش ہو گیا تھا کہ اگر آپ یہاں شاپنگ کر رہی ہیں تو میری بھی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں گی۔ اصل میں اپنی سسٹر کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس خریدنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ایک خاتون کی پسند مجھ سے بہتر ہوگی۔ موہنی کا موڈ دیکھنے کے باوجود اس نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کے قریب رہنے کا موقع نکال سکے۔ سوری مسٹر، ایک تو میرے پاس خود اپنی شاپنگ کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے آپ کی ہیلپ کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ دوسرے میرا اندازہ ہے کہ میرے اور آپ کی سسٹر کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہوگا۔ مجھ جیسی ماڈرن لڑکی کے لیے کسی گھریلو خاتون کے ڈریس کی خریداری میں مدد دینا کسی طور ممکن نہیں ہے۔ اس نے صاف انکار کیا۔ اب ذیشان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ مزید اصرار کر سکتا، چنانچہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کی تفسیر بنے اس سے رخصت لینا ہی مناسب سمجھا۔ ٹھیک ہے موہنی جی، جیسی آپ کی خوشی، آپ آرام سے اپنی شاپنگ کیجئے، میں بھی کچھ نہ کچھ لے ہی لوں گا۔ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے وہ وہاں سے چل پڑا اور اس حد تک دور ہٹ گیا کہ موہنی کو نظر نہ آ سکے، لیکن حقیقتاً اب بھی اس کی نظریں موہنی کی نگرانی کر رہی تھیں اور وہ نیا لائحہ عمل طے کر رہا تھا۔ اصل میں اس نے طے کر لیا تھا کہ اب موہنی کو مزید ڈھیل دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے آج اسے اغوا کرنے کا سوچ کر ہی روانہ ہوا تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ کسی بہانے موہنی کے ساتھ نتھی ہو جائے گا اور ادھر اس کے آدمی پارکنگ میں کھڑی موہنی کی گاڑی میں کوئی خرابی پیدا کر دیں گے۔ موہنی کے ساتھ ہونے کی صورت میں وہ اس کے ساتھ ہی پارکنگ تک پہنچتا اور جب وہ گاڑی کی خرابی کی وجہ سے اسے سٹارٹ کرنے میں ناکام رہتی تو وہ فوری طور پر اسے لفٹ کی پیشکش کر دیتا۔ اس طرح بغیر کسی ہنگامے کے بہت آسانی اور خاموشی سے اس کا اغوا عمل میں آ جاتا، لیکن موہنی نے تو پروں پر پانی ہی نہیں پڑنے دیا تھا اور کسی صورت اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ موجودہ صورتحال میں اسے نئی حکمت عملی سے کام لینا تھا۔ ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کے عادی اس کے دماغ نے فوراً ہی متبادل حل سوچ لیا اور وہ باہر موجود اپنے آدمیوں کو کوڈ ورڈ میں احکامات جاری کرنے لگا۔ اس دوران بھی اس کی نظریں موہنی سے نہیں ہٹی تھیں اور وہ اسے مسلسل نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ پے در پے کئی ملبوسات دیکھنے کے باوجود ابھی تک اس نے کسی کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ ایک مخصوص حصے سے باہر نہیں نکلی تھی اور بار بار انہی ملبوسات کو الٹ پلٹ کر دیکھنے میں مصروف تھی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اسے یہاں کچھ پسند نہیں آ رہا تھا تو وہ کسی اور پورشن کا رخ کر لیتی۔ اتنے بڑے شاپنگ سینٹر میں یہ واحد جگہ نہیں تھی جہاں زنانہ ملبوسات دستیاب تھے، اور بھی کئی جگہ اس سے اچھی ورائٹی موجود تھی، لیکن جب سے شاپنگ سینٹر پہنچی تھی ایک خاص حصے تک ہی محدود تھی۔ اگلے 2-3 منٹوں میں اس کی یہ الجھن بھی سلجھ گئی۔ وہ درمیانی عمر کا جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ایک آدمی تھا جو بظاہر وہاں خریداری کی غرض سے ہی آیا تھا، لیکن جب وہ اس سٹینڈ پر پہنچا جہاں موہنی ملبوسات دیکھ رہی تھی تو اس نے موہنی سے کچھ کہا۔ موہنی نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ اس آدمی کے وہاں پہنچتے ہی اس کے چہرے پر موجود کوفت بھرے تاثرات غائب ہو گئے تھے اور ان کی جگہ اطمینان نے لے لی تھی۔ موہنی کی مسکرا کر کہی بات کے جواب میں وہ ایک بار پھر کچھ بولا اور اس بار موہنی نے کچھ کہے بغیر اپنے شانے پر لٹکے اسٹائلش سے پرس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ پرس کی زپ کھولنے کے بعد اس کا ہاتھ رینگتا ہوا اندر گیا اور پھر پرس میں سے کوئی شے نکل کر جینز والے کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی۔ وہ کیا چیز تھی یہ تو ذیشان نہیں دیکھ سکا، لیکن اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ دراصل اسی شے کی منتقلی کے لیے موہنی شاپنگ کے بہانے یہاں پہنچی ہوئی تھی۔ ملاقات کا مقام طے ہوگا، اس لیے وہ ایک مخصوص ایریے سے باہر نہیں نکلی تھی اور جو کچھ اسے آنے والے کو دینا تھا وہ کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد دے چکی تھی۔ وہ آرمی انٹیلیجنس سے براہ راست CFP میں آیا تھا، اس لیے خاص اشیاء کے تبادلے کے لیے اس قسم کا طریقہ کار اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے ماتحت سے رابطہ کیا۔ نیلی جینز اور خاکی ٹی شرٹ میں ایک بندہ یہاں موجود ہے، اس کی ناک کی پھنک پر ایک موٹا سا مسا ہے۔ اس شخص پر پوری نظر رکھنی ہے اور موقع ملتے ہی قابو کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دینا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کام کے لیے تمہیں زیادہ افراد کی ضرورت پڑے، اس لیے پلان نمبر 1 پر کام کرنے کے لیے میں خود آ رہا ہوں۔
یوسف سے کہو کہ وہ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اس نے صرف وقت بچانے کے لیے آپریٹس کا استعمال کیا تھا، ورنہ اس کے قدم تیزی سے باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بات پوری ہونے تک وہ سیڑھیاں طے کر کے نیچے پہنچ چکا تھا اور اب تقریباً بھاگتا ہوا پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ اپنے ماتحت کو اس نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ شاپنگ سینٹر کی سیڑھیوں تک آ جائے تاکہ مطلوبہ شخص نظر میں آئے بغیر وہاں سے نکل نہ سکے۔ پارکنگ ایریا میں رک کر انتظار کرنے میں یہ خطرہ بھی تھا کہ ممکن ہے کہ وہ شخص کسی سواری پر نہ آیا ہو اور پیدل ہی یہاں سے نکل جائے۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے اپنے ماتحت کو سیڑھیوں کے قریب دیکھ لیا تھا۔ وہ خود تیزی سے پارکنگ میں پہنچا۔ وہاں اس کا ماتحت موجود تھا۔ وہ بلیک کرولا سر۔ اس نے موہنی کی گاڑی کی نشاندہی کی۔ ذیشان تیزی سے آگے بڑھا اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے بعد اپنے جسم کو سمیٹ کر پائیدان میں سما گیا۔ گاڑی کے دروازے کا لاک کھولنے کا کارنامہ یقیناً اس کے کسی ماتحت نے ہی انجام دیا تھا۔ پہلے ان کا پروگرام یہ تھا کہ اس کا کوئی ماتحت موہنی کی گاڑی میں چھپ جائے گا اور موقع دیکھ کر راستے میں اسے قابو کر لے گا۔ باقی لوگ الگ گاڑی میں ان کا پیچھا کرتے تاکہ کسی گڑبڑ کی صورت میں مدد کر سکیں، لیکن شاپنگ سینٹر میں موہنی سے ملنے والے مشکوک شخص کے سامنے آنے کے بعد اس نے پروگرام میں فوری تبدیلی کر لی تھی۔ اب وہ اکیلا موہنی کو قابو میں کرتا جبکہ اس کے ساتھی اس دوسرے آدمی سے نمٹتے۔ پائیدان میں پڑا وہ پوری طرح سے چوکنا تھا اور موہنی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق وہ جس مقصد کے تحت شاپنگ سینٹر آئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں نکلا۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد ہی اس نے گاڑی کے قریب قدموں کی آواز سنی۔ پھر یوں محسوس ہوا کہ کوئی فرنٹ ڈور کا لاک کھول رہا ہے۔ لاک کھلتے ہی اس کے نتنوں سے وہ خوشبو ٹکرائی جو تھوڑی دیر پہلے وہ شاپنگ سینٹر میں موہنی کے وجود سے اٹھتی محسوس کر چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اس نے اطمینان سے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی پارکنگ سے باہر لے آئی۔ ذیشان چپ چاپ پائیدان میں دبکا رہا۔ وہ پرہجوم جگہوں سے نکلنے سے قبل اسے نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ شور مچا دیتی اور خواتین کی ہمدردی میں مبتلا کچھ سورما خواہ اس معاملے میں کود پڑتے۔ وہ اس قسم کی کسی الجھن سے بچنا چاہتا تھا، چنانچہ انتظار کرتا رہا۔ موہنی خاصے خوشگوار موڈ میں تھی اور ٹیپ ریکارڈر پر انگریزی گانوں کا کیسٹ لگائے خود بھی ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ جیسی خوش ذوق خاتون نے مجھ جیسے ہینڈسم آدمی کے ساتھ بے رخی کیوں برتی۔ آپ کو تو فوراً سے پیشتر مجھ سے دوستی کر لینی چاہیے تھی۔ مناسب مقام دیکھ کر وہ پائیدان سے نکل کر پچھلی نشست پر براجمان ہو گیا اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولا۔ موہنی نے اس کے بولنے سے قبل اسی وقت اس کو دیکھ لیا تھا جب وہ پائیدان سے نکل کر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ چونکی بھی تھی، لیکن کمال پھرتی سے خود کو سنبھال لیا تھا اور اس کی بات سننے کے بعد اب چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجائے اسے بیک ویو مرر سے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اسے خاموش دیکھ کر ذیشان نے اسے چھیڑا۔ اس طرح لفنگوں جیسی حرکتیں کرنے والے کسی شخص سے دوستی کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا اور آواز میں مزید سختی پیدا کرتے ہوئے بولی۔ میں گاڑی سائیڈ میں کر کے روکتی ہوں۔ آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ خاموشی سے نیچے اتر جائیں اور آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کو ساری عمر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دینا میرے لیے بہت آسان ہے۔ میں تمہاری پہنچ کو جانتا ہوں، لیکن گاڑی روکنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھے بھی تمہارے خوبصورت بدن میں چھید کرتے ہوئے سخت افسوس ہوگا۔ اس نے پستول کی نال اطمینان سے موہنی کے پہلو سے لگا دی۔ اس کھلونے کی تباہ کاری سے تو تم اچھی طرح واقف ہوگی۔ اس میں سے نکلنے والی چند انچ کی گولی کئی فٹ کے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ جن کے بلبوتے پر تم مجھے دھمکی دے رہی ہو ان کی ساری دلچسپی تمہارے خوشنما بدن کی گرمی تک محدود ہے۔ تم نہ رہیں تو وہ چند دن تمہارے لیے اداس رہیں گے اور پھر کسی دوسری سیمی بدن کے ساتھ مصروف ہو جائیں گے۔ وہ اس سے ایسے لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے واقعی اس کا کوئی جنونی عاشق ہو اور اس کے ساتھ دوستی سے انکار پر اسے اغوا کر کے لے جا رہا ہو، مگر مقابل بھی موہنی تھی، مبینہ طور پر تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ، جو کسی طور پر بھی اس امکان کو رد نہیں کر سکتی تھی کہ کسی دشمن کی نظر میں آ گئی ہے۔ چنانچہ بیک ویو مرر میں اسے گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی سنجیدگی سے پوچھنے لگی، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟
تعارف میں پہلے بھی کروا چکا ہوں اور فی الحال صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری ہدایات کے مطابق گاڑی چلاتی رہو۔ اپنے لہجے میں تبدیلی لائے بغیر ذیشان نے جواب دیا، اگر تم میری قربت کے خواہش مند ہو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ جلد تم سے رابطہ کر کے تمہیں وقت دے دوں گی۔ فی الحال مجھے جانے دو، اگر میں واپس نہیں پہنچی تو جلد بڑے پیمانے پر میری تلاش شروع ہو جائے گی اور تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وہ نرم گرم لہجے میں اسے سمجھانے لگی، میں بے وقوف نہیں ہوں جو تمہارے وعدے پر اعتبار کر لوں، جو بھی مشکل پیش آئے گی میں خود اس سے نمٹ لوں گا، تم صرف خاموشی سے میرے کہے پر عمل کرو، اور ہاں، اب جو چوراہا آئے اس سے بائیں طرف گاڑی موڑ لینا۔ اس نے کسی جنونی ہی کی طرح بے لچک لہجے میں اسے جواب دیا۔ موہنی ہونٹ بھینچ کر اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد اس نے پینترا بدلا اور نرمی سے بولی، تم واقعی ہینڈسم آدمی ہو، مجھے اچھے بھی لگتے ہو، لیکن تم نے خود بھی دیکھا ہے کہ میرا کس لیول کے لوگوں سے ملنا جلنا ہے۔ بڑے بڑے عہدیدار اور وزراء میرے عاشق ہیں، میری وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جیلس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ آپس میں دشمنی مول لینے کی صورت میں نقصان کسی ایک کا نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک اتنا طاقتور ہے کہ خود ہی ٹکراؤ کا نتیجہ بھی جانتا ہے، اس لیے میری وجہ سے دلوں میں بغض رکھنے کے باوجود اس بغض کو چھپا کر رکھتا ہے۔ لیکن تمہارا معاملہ مختلف ہے، تم ان کی ٹکر کے آدمی نہیں ہو۔ اگر میں نے تم سے دوستی رکھی تو وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اس طرح تمہیں غائب کریں گے کہ مجھے یا تمہارے گھر والوں کو تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا۔ میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے تم سے کھلے عام دوستی رکھنے کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔ اب میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہو سکے گی۔ تم نے بتایا تھا نا کہ تم سب سے چھپ کر شاپنگ کے لیے نکلی ہو، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ تم اس وقت کہاں ہو، اور جب کسی کو یہ نہیں معلوم تو یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ تم یہاں سے کہاں اور کس کے ساتھ گئی ہو۔ ذیشان نے مزے سے اسے جواب دیا، پاگل مت بنو، وہ لوگ ہر حال میں تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ موہنی جھنجھلائی، ڈھونڈ نکالیں تب بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ جو کچھ کریں گے میرے ساتھ کریں گے، تم آرام سے سارا بوجھ مجھ پر ڈال سکتی ہو کہ میں نے زبردستی تمہیں اغوا کیا تھا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ جواباً موہنی نے عجیب حرکت کی، اس نے بالکل اچانک ہی گاڑی کو بریکس لگا دیے۔ اچانک لگنے والی بریک کی وجہ سے زوردار جھٹکا لگا اور ذیشان کا پستول اس کے پہلو سے ہٹ گیا۔ وہ کسی شیرنی کی طرح پلٹ کر اس پر جھپٹی اور اس کے پستول والے ہاتھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اچانک لگنے والے بریک کی وجہ سے ذیشان پہلے ہی اپنا توازن تھوڑا سا کھو چکا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے پستول نکل کر پائیدان میں جا گرا۔ اترو میری گاڑی سے باسٹرڈ، ورنہ میں تمہارا بھیجا اڑا دوں گی۔ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ننھا سا پسٹل نکال کر اس نے ذیشان پر تانا اور گرائی، گولی مت چلانا، میں اتر رہا ہوں۔ حالات پلٹا کھا چکے تھے، لیکن ذیشان نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور نہایت خوفزدہ شخص کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، اگر تم نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کی اترنے میں تو میں گولی چلا دوں گی۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر وہ مزید شیر ہو گئی۔ اس وقت وہ اس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا ایک پیر گاڑی کے فرش پر تھا جبکہ دوسرے کا گھٹنا موڑ کر اس نے سیٹ پر رکھا ہوا تھا اور وہ عقبی نشست کی طرف منہ کیے ذیشان کو کور کیے ہوئے تھی۔ کسی بے انتہا خوفزدہ شخص کی اداکاری کو جاری رکھتے ہوئے ذیشان نے اس طرح حرکت کی جیسے وہ گاڑی سے اترنے والا ہو، لیکن اس کی نظریں پوری طرح موہنی کو حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ موہنی کی پسٹل پر گرفت اس کی مشاقی کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن وہ اس حد تک ہوشیار نہیں نظر آ رہی تھی جتنا اسے ایک سیکرٹ ایجنٹ کے مد مقابل ہونے کی صورت میں نظر آنا چاہیے تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، اس نے ذیشان کو سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر لیا ہی نہیں تھا، وہ اس سے ایک ایسے شخص کے طور پر نمٹ رہی تھی جو اس کے عشق میں دیوانہ ہو کر ایسی جنونی حرکت کر بیٹھا تھا اور وہ اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ذیشان نے اس کی اس غلط فہمی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اترتے اترتے پلٹ کر اس زور سے اس کے منہ پر ہاتھ مارا کہ وہ الٹ کر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی۔ الٹنے سے اس کا پسٹل والا ہاتھ اوپر کی طرف ہو گیا، چنانچہ جھٹکا لگنے سے گولی چلی اور گاڑی کی چھت میں پیوست ہو گئی۔ موہنی نے کوشش کی کہ خود کو سنبھال کر دوسرا فائر ذیشان پر کر سکے، لیکن ایک تو وہ اس پوزیشن میں گری تھی کہ سنبھلنا مشکل تھا، دوسرے ذیشان بھی برق بنا ہوا تھا۔ اس نے نہایت پھرتی سے موہنی کا پسٹل چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کی نال کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بولا، آرام سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھے تمہارے اس حسین بدن میں چھید کر کے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ تم کون ہو؟ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہی موہنی نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔
پہلی بار اس نے یہ سوال کیا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ صرف احتیاطاً پوچھ رہی ہو، لیکن اب وہ پوری طرح اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ تعارف کی ایسی بھی کیا جلدی ہے، پہلے کسی مناسب جگہ پہنچ جائیں، پھر ایک دوسرے کو اپنا اپنا مکمل تعارف بھی کروا دیں گے۔ ذیشان نے طنز سے اسے جواب دیا، یہ میری غلطی تھی، میں نے تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا، تم وہ نہیں ہو جو خود کو ظاہر کرتے رہے ہو۔ وہ بڑبڑانے کے انداز میں بولی، ہو تو تم بھی وہ نہیں جو خود کو ظاہر کرتی ہو۔ بہرحال فی الحال میں اس بحث میں نہیں پڑتا، ابھی تم گاڑی سٹارٹ کرو اور یہاں سے چلو۔ ذیشان نے بھی اپنا لہجہ بالکل تبدیل کر لیا تھا اور کسی محروم عاشق کی اداکاری کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو، اس نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، تو اپنی مہلت کو کم کر لینے کی ذمہ داری خود تمہارے اوپر ہوگی۔ میں اتنا با اختیار ہوں کہ اگر اس سڑک پر کھڑے کھڑے تمہاری چمڑی بھی ادھیڑ دوں تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ہاں، اس خیال میں نہ رہنا کہ تمہیں زندہ رکھنا میری مجبوری ہے۔ تم شاپنگ سینٹر میں جس شخص سے ملی تھیں، اب تک اسے میرے آدمیوں نے میرے ٹھکانے پر پہنچا دیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ تمہارے بارے میں بھی ہمیں بہت کچھ بتا دے گا۔ ذیشان نے غراتی ہوئی آواز میں اس کے سوال کا جواب دیا، دیکھو، یقیناً تمہیں میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ایک عام سی کال گرل ہوں جو بڑے لوگوں کا دل بہلا کر اپنے لیے روزی روٹی کماتی ہے۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے اپنے بارے میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی سٹارٹ کرو، یہ ساری بکواس میں بعد میں آرام سے سن لوں گا۔ ذیشان نے بنا کسی لچک کے اپنا حکم دہرایا۔ ناچار وہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ذیشان نے پیروں میں پڑا ہوا اپنا پستول اٹھایا اور اس کا بھاری دستہ موہنی کی کنپٹی پر ٹکا دیا۔ ضرب لگتے ہی وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ذیشان نے پھرتی سے اسے پیسنجر سیٹ پر منتقل کیا اور خود اچک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اب وہ بغیر کسی الجھن میں پڑے آسانی سے موہنی کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا سکتا تھا، ورنہ اسے ہوش میں رکھنے کی صورت میں خدشہ تھا کہ وہ راستے میں کوئی نہ کوئی چال چلنے کی کوشش کرے گی۔ وہ اطمینان سے گاڑی چلاتا ہوا اس سنسان سڑک کو چھوڑ کر ٹریفک میں شامل ہو گیا۔ پیسنجر سیٹ پر بے ہوش بیٹھی موہنی کو دور سے دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ خاتون تھک کر دوران سفر ہی سو گئی ہے۔ موہنی کو اس کی گاڑی سمیت لے کر وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو حسب توقع اس کے ساتھی شاپنگ سینٹر میں نظر آنے والے مشکوک شخص کو لے کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی موہنی کی طرح بے ہوش تھا۔ پریشانی تو نہیں ہوئی تمہیں اسے یہاں تک لانے میں؟ پریشانی تو نہیں ہوئی تمہیں اسے یہاں تک لانے میں؟ اپنے ماتحتوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس نے ان سے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں سر، بس اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے مزاحمت پر اتر آیا تھا۔ دونوں طرف سے کچھ گولیاں وغیرہ بھی چلیں، لیکن ہم لوگ اسے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تھوڑی سی پریشانی پولیس کی پیٹرولنگ کار کے موقع پر پہنچ جانے کی وجہ سے بھی ہوئی۔ پولیس والوں کو ہم نے اپنا کارڈ دکھا کر جان چھڑائی، اس کے بعد باقی سب اطمینان سے ہو گیا۔ یوسف نامی ماتحت نے اختصار کے ساتھ اسے بریفنگ دی تو وہ مسکرانے لگا۔ سی ایف پی ایک سیکیورٹی ایجنسی کے علاوہ ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جس کا ریکارڈ کہیں موجود ہو، لیکن اس کے اہلکاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایسے خصوصی کارڈز دیے گئے تھے جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ انٹیلیجنس سے متعلق ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عام اہلکار ان کے ساتھ کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی گاڑی کا کیا کیا؟ جامہ تلاشی وغیرہ لی ہے اس کی یا نہیں؟ ذیشان نے اطمینان کے اظہار میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ گاڑی ساتھ لائے ہیں سر، 2 بندے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ مطلب کہ کوئی چیز برآمد ہو سکی تو ٹھیک، ورنہ کسی ویرانے میں لے جا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ باقی جامہ تلاشی کے نتیجے میں اس کے پاس سے موبائل، پرس اور ایک سی ڈی بازیاب ہوئی ہے۔ موبائل اور سی ڈی آپ کی ٹیبل پر پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ پرس کا جائزہ لے لیا گیا ہے۔ اس میں صرف رقم اور ایک شناختی کارڈ موجود ہے۔ شناختی کارڈ پر بندے کی تصویر موجود ہے اور نام امداد علی لکھا ہے۔ قومیت پاکستان اور مذہب اسلام بھی درج ہے، لیکن ہم نے چیک کر لیا ہے، موصوف کا مسلمان ہونا بے حد مشکوک ہے۔ یوسف بولتا جا رہا تھا اور اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں بنتی جا رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پکڑے جانے والے شخص کا مسلمان ہونا کس نشانی کے باعث مشکوک ٹھہرا ہوگا، اور یہی اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی۔ اداروں میں پھیلی لاقانونیت اور بے ایمانی نے ملک دشمن عناصر کے ہاتھ مضبوط کرنے میں جو کردار ادا کیا تھا وہ ہر سطح پر قابل مذمت تھا۔
اب تک ایسے کتنے کیس سامنے آ چکے تھے جن میں غیر مسلم افراد مسلمانوں کا روپ دھار کر وطن عزیز کی جڑیں کاٹتے ہوئے ملے تھے۔ یہ سب اتنی آسانی سے اس لیے ہو جاتا تھا کہ یہاں چند ٹکوں کے عوض قومی شناختی کارڈ کا حصول چندہ مشکل نہیں تھا۔ پکڑے جانے والے شخص کے خد و خال سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی بھارتی شہری ہے۔ پاکستان دشمنی میں پیش رہنے والے بھارتی ایجنٹوں کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی ملتا تھا کہ ایک ہی خطے سے تعلق رکھنے کے باعث وہ آسانی سے پاکستانی معاشرے میں ضم ہو جاتے تھے اور اپنی تربیت کے بل بوتے پر آرام سے پاکستانیوں کے درمیان بیٹھ کر ہی پاکستان کی جڑیں کاٹتے رہتے تھے۔ میں جس شکار کو اپنے ساتھ لایا ہوں اس کے اور اس کی گاڑی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا ہے۔ دونوں کو الگ الگ کمروں میں پہنچا کر تھوڑی خاطر مدارت کرو، میں تھوڑی دیر بعد ان سے مذاکرات شروع کرتا ہوں۔ چند ثانیوں میں ذہن میں پیدا ہونے والی تکلیف دہ سوچوں نے اس کا لہجہ زہر خند کر دیا اور حکم جاری کرنے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔